الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے۔ بغیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملتا کسی بھی عمل خیر کا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے، اور اس کا خلاصہ اور اہم نکات اپنے پاس لکھنے تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہر بار موقع ملا تو عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کی اقسام کو ہم نے دیکھ لیا، اس کے بعد جو نعت پڑھنے کے عناصر تھے اور جو اصطلاحات تھی، ٹرمنالوجی تھی، وہ ہم نے دیکھ لی۔ اب نعت پڑھنے کے ادب اور نعت خواں کی تعریف اور اس کے متعلق جو کچھ ضروری ہدایات ہیں، یہ عرض کروں گا آپ سے۔ یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، کئی دنوں تک چلنے والا ہے، اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نعت خوانی سے پہلے، نعت خوانی سے قبل ان باتوں کا سیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ نعت شریف سیکھنے سے پہلے ان باتوں کا سیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موضوع ہے ہمارا نعت پڑھنے سے قبل کیا کرنا چاہیے۔ محافل نعت ہی بالمعنی مجالس نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا ان محافل کے احترام و تعظیم میں نعت خواں کو چاہیے کہ ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ نعت خواں کی تعریف۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف کو آداب کے ساتھ، آداب نعت کے مطابق پڑھنے والے کو نعت خواں کہا جاتا ہے، اور یہی کامل اور مثالی نعت خواں ہوتا ہے۔ میں تعریف کو دوبارہ دہراؤں گا، یہ اپنے پاس لکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف کو آداب نعت کے مطابق پڑھنے والے کو نعت خواں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آداب نعت کے مطابق پڑھنے والے کو نعت خواں کہیں گے، ہر کسی کو نعت خواں نہیں کہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اور بہت بڑا تاج ہے الحمدللہ نعت خوانی کا، نعت خواں کا۔ تو یہ ہم کسی ایرے گیرے کے سر پہ نہیں سجنے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم جو نعت کا ادب کرنے والا ہوگا، ہم اسی کو نعت خواں سمجھیں گے، اسی کو نعت خواں کہیں گے، اور اسی نعت خواں کا ادب کریں گے، اور ایسا ہی نعت خواں خود بننے کی کوشش کریں گے۔ جو ضروری باتیں ہیں نعت خواں کے لیے، ان میں سے ایک بات، نعت پڑھنے سے قبل کامل طہارت سے ہو، یہ لکھ لیجئے۔ ضروری ہدایات میں نعت خواں کے لیے ضروری ہدایات لکھیں، اور اس کے ساتھ لکھیں نمبر 1، نعت پڑھنے سے قبل کامل طہارت سے ہوں، یعنی لباس، بدن، جسم پاک ہو، حتیٰ الامکان
باوضو ہوں. یہ لکھ لیجئے تعریف 1 نمبر. اچھا حضور والا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ نعت پڑھنے سے قبل کیا ہو؟ کامل طہارت سے ہو. اب چونکہ ہم نعت خواں بننے جا رہے ہیں تو جو نعت خوانوں کی خامیاں ہیں ہم نے ان کو دور کرنا ہے. اگر ہم میں اس طرح کی خامیاں تو ہم نے دور کرنا ہے. اگر ہم کسی کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہاتھ سے روکیں گے، نہیں تو زبان سے روکیں گے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانیں گے. ایک نعت خواں کو محفل نعت میں بلایا گیا، اس نے محفل نعت میں حاضری دی، اس نے محفل نعت پڑھی. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. تو جب نماز کا وقت ہوا تو وہ نعت خواں وہاں سے اٹھ گیا. اس کو پوچھا گیا کہ بھائی آپ محفل نعت میں تو بیٹھے رہے، درود السلام پڑھا، دعا کی، لنگر شریف کھایا، لیکن ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ سارے علماء کرام جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جانے لگے ہیں، بلکہ وہیں پہ نماز پڑھنے لگے تھے تو باجماعت، تو آپ حضور سائڈ پہ ہو گئے. تو کہتے ہیں یار وہ بس میرے جو کپڑے ہیں نا، یہ میں رستے میں آیا ہوں تو بائک وغیرہ پہ مطلب یہ کیچڑ وغیرہ پڑا ہے تو یہ ناپاک ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. محترم اسلامی بھائیوں، ایک بندہ اس کے کپڑے کسی وجہ سے ناپاک ہو گئے یا کیچڑ پڑ گیا جو ناپاک تھا، تو میرے بھائیوں اس کو محفل نعت میں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ نعت تو وہ نہیں پڑھ سکتا نا، کیسے نعت پڑھ سکتا ہے وہ؟ ارے بابا پہلے آپ جاؤ اپنے کپڑوں کو پاک کرو، کیچڑ لگا ہے نا تو کیچڑ کو صاف کرو. نعت پڑھنے سے پہلے آپ کو چاہیے تھا اب وضو کرتے. مہمان جو تھے، میزبان جو تھے، میزبان محفل، ان سے عرض کرتے کہ حضور مجھے جو ہے وہ غسل خانے جانا ہے. تو ایسی فیسلٹیز تو آج کل گاؤں دیہاتوں میں بھی موجود ہے، تو آپ وہاں پہ جاتے، وہاں پہ کپڑوں کو اچھی طریقے سے پاک کرتے. اگر غسل کی حاجت ہوتی تو غسل کرتے، نہیں تو وضو کرتے، اس کے بعد محفل نعت میں آتے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ انہی کپڑوں کے ساتھ محفل نعت میں آئیں اور جب نماز کا ٹائم ہو تو آپ الگ ہو جائیں؟ اس دیوانے نے نماز نہیں پڑھی اور وہ وہاں سے چلا گیا. اب حضور میں آپ سے پوچھتا ہوں، نعت پڑھنا افضل ہے، نعت خوانی افضل ہے یا نماز پڑھنا افضل ہے؟ حضور نماز پڑھنا تو فرض ہے، نعت خوانی مستحب عمل ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کسی جگہ پہ بھی لکھا ہوا گناہ ہے. نعت خوانی الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض یا واجب نہیں ہے. ہماری محبت کہتی ہے کہ ہم تو نعت خوانی کے بغیر جی نہیں سکتے نا. ہم تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و ثنا و توصیف کے بغیر تو اگر ہم حضور کی تعریف نہیں کریں گے تو مطلب کیا کریں گے پھر؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ ہماری بخشش کی ضمانت تو حضور کی شفاعت ہے، ہمارے پاس عمل نہیں ہے. یہ محبت کی باتیں ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز فرض ہے. نعت پڑھنا اس انداز سے کہ باقاعدہ جو ہے وہ سج دھج کر آئے، اسٹیج پہ پڑھے، محفل میں پڑھے اور ترنم کے ساتھ پڑھے، یہ فرض واجب نہیں ہے حضور. میری بات کو سمجھیے گا اور اس کو مثبت لیجیے گا. نعت خوانی ایک مقدس عمل ہے، محبت والا عمل ہے، درجات کو بلند کرنے والا عمل ہے، قبولیت والا عمل ہے، لیکن نماز سے آگے نہیں ہے. ارے نماز تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے، مجھے پرواہ نہیں. مفہوم عرض کیا حدیث مبارکہ کا. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تنگ دست ہوں، مجھے ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں اور تنگ دست ہوں اور بڑی تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کو تئی معاف فرمائے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں پردہ لٹکاؤ. تو اس شخص نے پردہ لٹکایا تو کچھ دنوں بعد اس کے حالات ٹھیک ہو گئے. تو
تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ایک بے نمازی تھا جو آتے جاتے اس کے گھر کے اندر جھانکتا تھا. اس کے جھانکنے کی نوسط کی وجہ سے اس کے گھر میں تنگ دستی آ گئی. حضور اندازہ فرمائے کہ اگر بے نمازی کے جھانکنے سے تنگ دستی آ جاتی ہے تو خود جو بے نمازی جس گھر میں ہو وہ بے نمازی جس محفل میں بیٹھو, جس مجلس میں بیٹھو, وہ کتنی بڑی نوسط پھیلا رہا ہوگا وہاں پہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری لفظی غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر طرح کے چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرمائے. لیکن حضور عرض یہ ہے کہ نماز ضروری ہے, ضروری ہے, ضروری ہے, فرض ہے. ہم نہیں چھوڑ سکتے, کچھ بھی ہو جائے نہیں چھوڑ سکتے. اچھا, اسی ضمن میں آپ سے میں آپ کو تقریباً اب یہ بات وہی ہے کہ اپنے بدن سے جو ہے نا, اپنے بدن سے کپڑا اٹھانے والی بات ہے. میں الحمدللہ بچپن سے ان نعت کے ساتھ جو بظاہر نعت نظر آتے ہیں وہ بھی, اور جو الحمدللہ حقیقی نعت ہیں, میں بچپن سے ان کے ساتھ ہوں. ان کی نجی محافل میں, یہ جہاں کھاتے پیتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, نجی گپ شپ لگاتے ہیں, ان کے گھروں تک آنا جانا الحمدللہ یہ بچپن سے ہے, ابھی سے نہیں ہے. میں نعت خوانوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, جو اصلی نعت خواں ہیں, جو اچھے نعت خواں ہیں, جو کامل نعت خواں ہیں, جو مثالی نعت خواں ہیں وہ بھی, اور جو بظاہر نعت خواں کہلواتے ہیں لیکن نعت خواں ہیں نہیں. ان سب کو جاننے کا تجربہ ہے مجھے. میں آپ کو ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. ایک محفل ہوئی, اس میں نماز کا ٹائم ہو گیا, نعت خواں صاحب تشریف نہیں لائے. پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ جو بیٹھک ٹائپ ہوتی ہے, ڈرائنگ روم کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, میزبان محفل, یہ وہاں تشریف فرما ہے. ایک بھائی کو وہاں پہ بھیجا گیا اور پوچھا گیا کہ بھائی دیکھو تو صحیح, یہ نعت خواں صاحب کر کیا رہے ہیں. پتہ چلا جی وہ وہاں پہ آرام فرمائے, کھانا شانا کھایا انہوں نے ڈٹ کے خوب, اور اس کے بعد وہاں پہ آرام فرمائے. تو پوچھا گیا نماز, تو کہتے ہیں جی نماز جو ہے نا وہ پڑھ لیں گے, ابھی ٹائم ہے. جماعت کے ساتھ تو انہوں نے پڑھی کوئی نہیں ہے. اچھا, پھر جب نا انہوں نے امامہ وغیرہ باندھا سارا کچھ, تو یہ بعض نعت خواں ایسے ہیں جو بظاہر نیک نظر آنے کے لیے نا ایسے سلسلے کرتے ہیں. تو اس نے مطلب وہ سلسلہ جو کچھ بھی کیا, لباس وغیرہ پہنا, نعت خوانی کا مہذب لباس جس کی عزت کی جاتی ہے, وہ والا عزت والا لباس پہنا, اور وہ مسجد میں آ گیا. مسجد میں محفل تھی, اور وہ ڈائریکٹ سٹیج پہ آگے کہنے لگا جی مجھے موقع دیا جی, میرے پاس ٹائم کم ہے. تو اس کو جب مائک دیا گیا, وہ ساؤنڈ والے کو اشارہ کرنے لگا کہ بھئی ساؤنڈ کو اس طرح کرو, تو اس طرح کرو. تو میں نے اس بھائی سے پوچھا, میں نے کہا جی انہوں نے موصوف نے نماز پڑھی ہے؟ تو وہ بھائی کہنے لگے بھئی انہوں نے نماز نہیں پڑھی. میں نے ان کو کہا, تو کہتے ہیں جی میرا امامہ جو ہے نا یہ خراب ہو جائے گا. میں نے شیشے کے آگے باندھ کے, تو شیشے کے آگے کھڑا ہو کے باندھا ہے, تو یہ خراب ہو جائے گا. تو میں سجدہ کروں گا تو یہ سجدے میں پیشانی لگنا فرض ہے, تو یہ میرا امامہ جو ہے نا یہ پیچھے ہو جائے گا, تو مسئلہ ہوگا, تو میں گھر جا کے پڑھ لوں گا. آپ یقین کیجئے میں اس شخص کی طرف دیکھنے لگا جو بظاہر نعت خواں بنا ہوا تھا, بظاہر عزت والا تکریم والا لباس پہنا ہوا تھا. میں نے اس کو غور سے دیکھا, اور مجھے وہاں سے اس سے نا کچھ مطلب عجیب سی بے چینی سی ہونے لگی, یار یہ کیسا شخص ہے. پھر یقین کریں کہ اس نے نعت پڑھی, نعت پڑھنے کے بعد وہ وہاں سے گاڑی پہ بیٹھا اور سیدھا اپنے گھر کو چلا گیا. نماز اس بندے نے نہیں پڑھی. ایک ہوتا ہے بدگمانی کرنا, کوئی عذر ہو سکتا تھا, کوئی معاملہ ہو سکتا تھا, اور ہوتا بھی ہے, بعض اوقات ہو جاتا ہے, لیکن یہ اس کو بدگمانی نہیں کہیں گے نا. یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے ہوا ہے, اور وہ عمل کا کچا تھا. اس کی باتوں میں وہ جو مطلب ایک تہذیب ہوتی ہے وہ تہذیب نہیں تھی. اس کے اٹھنے بیٹھنے, اس کے کھانے پینے میں, اس کے چلنے میں, اس کی بات کرنے میں, اس کے ڈیل کرنے میں, اس کے رخصت ہونے میں وہ سنجیدگی نہیں تھی, وہ معاملہ نہیں تھا. تو حضور والا یہ چیزیں آپ کو سکھانی ہیں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ نعت سیکھنے سے پہلے, نعت پڑھنے سے پہلے یہ چیزیں سیکھنا زیادہ ضروری ہے. پہلی چیز کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی, کامل طہارت سے ہوں, لباس, بدن, جسم پاک ہو, حتیٰ کہ باوضو رہیں.
باقی انشاءاللہ کل آہستہ آہستہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔